السلام علیکم کلاس 5. جیسے کہ ہم نے پیچھے سارے جو تھی وہ اپنی ریڈنگ کمپلیٹ کر لی تھی کہ اور ہم یہاں پہ تھے کہ محمود غزنوی نے سومناتھ کی سٹی کے اوپر حملہ کر دیا. تو محمود fought a tough battle against the ruler of سومناتھ and won. محمود نے سومناتھ سٹی کے اوپر اٹیک کیا, وہاں کے کرول اور ٹف رولرز کے ساتھ اس نے جنگ کی اور ہی won اور اس سے فتح حاصل ہوئی. On the day of his victory, اپنی فتح کے دن محمود got a chance to visit the idol of سومناتھ. تو اسے یہ موقع ملا کہ اب وہ سومناتھ کا بت دیکھ سکے. He was surprised to see an idol the size of a baby elephant hanging in air without any support. اسے یہ دیکھ کر بہت ہی حیرانگی ہوئی کہ کس طرح ایک بیبی سائز ایلیفنٹ کے بیبی کے سائز کا جو آئیڈل تھا, اتنا بڑا بت جو تھا وہ ہوا میں لہرا رہا تھا وداؤٹ اینی سپورٹ, کسی سپورٹ کے بغیر. محمود who made sure that wise men accompany him on all his expenditures, so he consulted them on how such big and heavy idol was hanging without any support in the middle of the hall. محمود چونکہ خود بھی بہت ہی وائز تھا, بہت ہی عقل مند تھا, اور اس کے ساتھ جو اس کی ساری کابینہ گئی تھی, اس کے ساتھ جو لوگ تھے اس کو کمپنی دے رہے تھے, وہ بھی بہت وائز تھے. تو اس لیے اس نے ان سب سے پہلے ہی اس بارے میں بات کر لی ہوئی تھی, کنسلٹ کر لیا ہوا تھا کہ کس طرح اتنا بڑا اور اتنا ہیوی بت جو ہے, آئیڈل جو ہے, وہ مڈل آف دی ہال, میدان کے یا پھر اس ٹیمپل کے ہال کے بالکل درمیان میں کس طرح لٹکا ہوا ہے. He was told that the wall and the roof of temple had powerful magnets in them while the idol was made of iron. اسے یہ بتایا گیا کہ جو اس ٹیمپل کی دیواریں ہیں اور اس کا چھت ہے, اس میں بہت ہی پاورفل میگنیٹس ڈالے ہوئے ہیں, یعنی کہ اسی میں لگا دی گئے ہیں, اور جو آئیڈل ہے وہ لوہے کا بنا ہوا ہے. The idol was hanging in air because it was attracted by these magnets from walls and roof. اور وہ جو بت ہے وہ اس لیے ہوا میں لٹکا ہوا ہے کیونکہ میگنیٹس جو ہیں دیواروں میں اور چھتوں میں لگے ہوئے وہ اس سے اٹریکٹ کر رہے ہیں, اور جب یہ پاور آف اٹریکشنز بیلنس ہو جاتی ہے تو چیز ہوا میں مہلت ہو جاتی ہے. تو وہ نہ ہلتا تھا, وہ وہیں پہ بس ایسے, چونکہ چاروں طرف میگنیٹس تھے اس لیے چاروں طرف سے جب اسے اٹریکشن آتی تھی تو وہ ایٹ دی سینٹر آف آ کے تمام جو اس کی اٹریکشن پاور ہوتی تھی وہ ایکول ہو جاتی تھی, اور نیٹ افیکٹ اس پہ زیرو ہونے کی وجہ سے وہ بیچ میں ایک جگہ اسٹڈ ہو گیا تھا, اسٹل ہو گیا تھا. محمود ordered his soldiers to break the wall and the roof. محمود نے اپنے سولجرز, اپنے فوجیوں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ اس کی دیواریں اور اس کا چھت گرا دیں. The idol fell straight to the ground as soon as the magnets were pulled out. جیسے ہی دیواریں گرائی گئی اور ان میں سے میگنیٹس نکال کے باہر پھینکے گئے تو سارے کے سارے جو بت تھا وہ نیچے گر گیا, گراؤنڈ بالکل زمین پہ. Finally people realized that the idol was not a god. اور وہاں کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ بت ہے, یہ کوئی بھگوان نہیں ہے, اور یہ کوئی معجزہ نہیں ہے کہ وہ ہوا میں ایسے ہی لٹکا ہوا ہے. And they should not be afraid of it. اور وہ اس سے ڈرنا, مزید ان میں کوئی ڈر باقی نہ رہا اس سے. محمود was curious to see what's inside the idol. محمود کو یہ تجسس ہوا کہ اتنے بڑے بت کے اندر کیا ہے. Right when he was about to smack it, جب وہ اسے بالکل توڑنے کو آیا, the Brahmin caretaker of the idol came to him and said. تو برہمن ایک جو اس کا کیئر ٹیکر تھا, اس بت کا جو پجاری تھا وہاں پہ, جو پنڈت تھا, وہ اس کے پاس آیا اور اس نے کہا we will offer you lot of money if you don't break this idol. ہم تمہیں ڈھیر سارا پیسہ دیں گے, ڈھیر سارا گھر کے خزانہ دیں گے اگر تم اس بت کو نہیں توڑو گے. محمود refused after saying. تو محمود نے یہ کہہ کر انکار کر دیا I am an idol breaker not an idol trader. میں بت شکن ہوں, بت پرست نہیں, یعنی کہ میں بتوں کی پوجا کرنے والا نہیں ہوں بلکہ بتوں کو توڑنے والا ہوں. محمود smacked the idol with full force. اور محمود نے اس بت کو پوری زور کے ساتھ توڑ دیا, اس کو گرا دیا. Everyone was shocked to see what spilled out of the idol. سب یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اس آئیڈل میں سے, اس بت میں سے باہر کیا نکلا. Tons of gold coins, ٹنوں کے حساب سے
سونے کی اشرفیاں اینڈ ہنڈریڈز آف ڈائمنڈس فیل آؤٹ آف دا آئیڈل، اور سوؤں کے حساب سے بے تحاشا قسم کے ہیرے جو تھے وہ اس آئیڈل سے باہر زمین پر گرنے لگے. اونلی دین تب جا کے ایوری ون فاؤنڈ، سب کو پتہ چلا، ویئر دا ہندو رولرز دا برہمنز اینڈ دا کاشٹریاز اسٹورڈ دیئر ویلتھ، کہ وہ اپنی جائیداد، اپنی جو لوگوں سے لوٹا ہوا مال ہوتا ہے وہ کہاں سنبھالتے ہیں. محمود used all that wealth to improve the lives of people، تو محمود جو تھا اس نے یہ تمام دولت جو ہے وہ اکٹھی کی اور لوگوں کی بھلائی کے لیے صرف کی، لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اس نے صرف کر دیا. تو کلاس آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک مسلم رولر محمود غزنوی نے نہ صرف لوگوں کو ان میں کہ ان کے ظلمانہ جو تھے، کرول تھے، ان کے اوپر جو ان کے حکمران برہمنز اور کاشٹریاں ظلم کرتے تھے، نہ صرف اس سے نجات دلوائی بلکہ اللہ کی راہ میں اس نے جہاد کیا. اس نے پیسوں کے لیے یا کسی قسم کے فنڈز کے لیے نہیں کام کیا، اور اس نے بالکل ایک بت کو گرا دیا، ورنہ وہ بھی چاہتا تو یہ لاٹ آف منی لے کر اس بت کو توڑ سکتا تھا کہ ہم امن معاہدہ کر لیتے ہیں، لیکن اس نے ایسا کوئی امن معاہدہ نہیں کیا. بے شک ہم مسلمان بت شکن ہی ہیں، بت پرست نہیں ہیں، ہم تجارت نہیں کرتے بتوں کی، نہ ہی اپنے ایمان کو بیچتے ہیں. ہم اپنی ایمان کی خاطر ہر طرح کی جنگ لڑتے بھی ہیں، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ فتح ہی دیتا ہے. تو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ یہیں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کے کویشچن آنسرز پڑھیں گے. اللہ حافظ.